بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ سورۃ الشفا لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ کا وہ پیارا نام جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، جو ساتوں زمینوں سے بڑا اسم اعظم ہے، جو ساتوں آسمانوں سے بڑا اسم اعظم ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیت جس سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ کسی کو جاب کی پریشانی ہے، رب کائنات کی قسم اس وظیفے کو کر لے، اس آیت کا ورد کر لے، انشاءاللہ جاب کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے، اس کے اندر ہم نے 3 چیزوں کو ایک جگہ پہ کیا، اللہ کے پیارے نام کو، اور قرآن پاک کی سورت کو، اور قرآن پاک کی ایک آیت کو۔ اور اس میں بے اولادوں کے لیے بھی نایاب عمل ہے، تاکہ ان کی وہ خالی جھولیاں میرا رب بھر دے، اور لوگوں کے طعنوں سے ان کی حفاظت ہو جائے۔ جو بیچارے بیمار ہیں اور گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جگہ جگہ پہ جا جا کے تھک چکے ہیں، کہیں سے بھی انہیں کوئی شفا نہیں مل رہی، ڈاکٹروں نے بھی لا علاج کر دیا ہے، ایسے بیماروں کے لیے بھی رب کائنات کی قسم یہ وظیفہ بڑا خاص عمل ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جن کے کاموں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، کبھی کہتے ہیں بندش ہو گئی ہے، کبھی کہتے ہیں جادو ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں جنات ہیں، کبھی کہتے ہیں تعویذات ہیں، سب کے لیے قرآن پاک کی یہ صورت بڑی نایاب صورت ہے، یہ عمل بڑا نایاب عمل ہے۔ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ ساری مشکلات، ساری تکالیف، ساری مصیبتیں ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ تو معزز سامعین کرام، اب وہ کون سی صورت ہے، کون سی آیت ہے، اللہ کے کون سے نام ہیں، سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیا جائے گا آگے چل کر۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر اللہ کے پیارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ دعا لکھنی ہے، یا اللہ ساری مشکلات کو دور کر دے تمام مسلمانوں کی، یا اللہ ساری مشکلات کو دور کر دے تمام مسلمانوں کی۔ تو اس کے لکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جن کے لیے آپ لکھ رہے ہیں ان کی مشکلات بھی دور ہو جائیں گی، اور سب سے بڑا فائدہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ کی 100 ضروریات کو میرا رب غیب سے پوری کرے گا۔ یعنی انسان کسی کی ایک ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ اس کی 100 ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ کرتا چلوں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ معزز سامعین کرام، ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اور آئیے چلتے ہیں ان شرائط کی طرف جن سے وظائف قبول ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادات قبول ہوتی ہیں۔ ان کے بغیر نہ عبادات قبول، نہ دعائیں قبول، نہ وظائف قبول۔ تو آئیے چلتے ہیں ان شرائط کی طرف۔ آپ نے ان شرائط کو غور سے سننا ہے، اور پھر اس کے بعد وظیفے کو غور سے سننا ہے، اور پھر اسی طرح آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ شرائط میں سب سے پہلی شرط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا، جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا،
قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ درود پاک اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے کسی کونے پر بھی درود پاک جب پڑھا جاتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آقا کائنات تک پہنچایا جائے گا، اس لیے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ اس طریقے سے درود پاک پڑھیں کہ گویا آپ نے روضہ رسول کی جالیوں کو تھام رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، سب کچھ آگے چل کر ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ کہ درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب، درود ابراہیمی ہی کیوں خاص ہے؟ اس لیے کہ آپ نماز میں درود ابراہیمی کو کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے معزز سامعین کرام کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار؟ تو 3 بار پڑھنا ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت ہے کہ سرور کونین نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار سن لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں گے تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام یا عزیز یا لطیف، یہ 2 نام 1001 بار پڑھنے ہیں۔
1001 بار یہ دونوں نام پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت ہے جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں سرور کونین تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس یہ صورت ہو اس کی کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ نے ایک جگہ پر دم کیا تو وہ مریض سورہ فاتحہ کے دم کی وجہ سے صحت یاب ہو گیا۔ جب یہ واقعہ سرور کونین تک پہنچا تو آقا مسکرائے، فرمایا ابو سعید تجھے کس نے بتایا؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی سے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اس کو سورۃ الشفا بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے ہر بیماری کی شفا ہوتی ہے۔ تو وہ سورہ شفا آپ نے یہ 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ عمل ایک بار پھر سن لیجئے گا، سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کے 2 نام یا عزیز یا لطیف 1001 بار پڑھنے ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر قرآن کی چھوٹی سی آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور یہ وظیفہ 3 دن، 5 دن، 7 دن آپ کر سکتے ہیں، حسب ضرورت، حسب استطاعت اس عمل کو کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جب بھی کوئی عمل کریں صدقے دل سے کریں، جب بھی کوئی وظیفہ کریں صدقے دل سے کریں، اور ویڈیو کو پورا سنیں اور آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔